اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اس ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اگلی آیت مبارک، اسی آیت کے آخر میں اللہ روزے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ یہ سارا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے گناہوں سے تمہیں روکنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ہمارے فرمانبردار بن جاؤ، تم ہمارے پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، تم ہمارے پیارے بن جاؤ، تم ہماری فرمانبرداری کر کے ہماری رحمتیں حاصل کرو، ہمارا قرب حاصل کرو، ہماری خوشنودی حاصل کرو، ہمارا پیار حاصل کرو، ہم سے ہماری جنت مانگو تاکہ تم مانگو اور تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پرہیزگاری سے مراد تقویٰ ہے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر نافرمانی والا کام چھوڑ دے اور ہر فرمان برداری والا کام کرنے لگ جائے، اللہ کا فرمان بردار بنے، اللہ کی رضا والے کام کرے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کی طرف دھیان نہ دے، توجہ نہ دے، چل کے نہ جائے، اپنے ہاتھوں کو تقوی کی دولت سے آراستہ کرے، آنکھوں کو تقوی کی دولت سے آراستہ کرے، صرف اپنے منہ کو پانی پینے سے یا کھانا کھانے سے روکنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ منہ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے، انسان کے دل کا بھی روزہ ہے۔ یہ تمام روز جب ہم اپنی تمام اعضاء کو روزہ رکھوائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بدلے میں جو اللہ ہمیں جزا عطا فرمائے گا وہ کیا جزا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں روزے داروں کو ایک تو جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کرنے کے بعد میں ان سے کہوں گا تمہارے رب کا تم سے وعدہ تھا کہ روزے دار کا یہ عمل رب کے لیے ہے اور روزے دار کے لیے جزا میں رب خود ہوں، تو چلو اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ، اپنے رب کا دیدار کر لو۔ روزے داروں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی زیارت اللہ عطا فرمائے گا، اور جن جنتیوں کو اللہ دیدار اپنا عطا فرمائے گا ان کے چہرے باقی جنتیوں سے زیادہ سونے ہوں گے، ان کے گھروں کے اوپر نور کا سائبان بنا رہے گا، سارے جنتی دیکھ کے پہچان لیں گے یہ وہ خوش نصیب گھر والے ہیں جنہیں رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم روزے دار ایسے بنو، ایک مہینے کی یہ سمجھے یہ ٹریننگ ہے، یہ مشق ہے، اور اس ٹریننگ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے رب کا فرما بردار بننا ہے، نافرمان نہیں بنا۔ جس طرح ایک انسان گاڑی لیتا ہے، اب گاڑی تو لے لی، اب اس کو چلانا نہیں آتا، چلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری یہ جو پوری باڈی ہے یہ ایک گاڑی ہے، اور ہم نے رمضان المبارک میں اس کی ٹریننگ کرنی ہے کہ ہم نے ہاتھوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، آنکھ کا کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے، دل کا کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنا چلنا کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنا ظاہر باطن دن رات ہم نے کیسے اللہ کی فرما برداری میں باقی 11 مہینے اس اپنے جسم کو کی گاڑی کو اللہ کی فرما برداری والے راستے صراط مستقیم پہ لے کے چلنا ہے۔ یہ ایک مہینہ ٹریننگ ہے، باقی 11 مہینوں میں اپنے جسم کی گاڑی کو صراط مستقیم پر چلانے کے آج کی یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیدھی لکیر کھینچی، ایسے سیدھی، آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم، کیا یہ صراط مستقیم ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اس لکیر کے دائیں بائیں شیاطین نے جال پھینکے ہوئے، کہیں بغض ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں دنیا کی محبت ہے، کہیں مال کی محبت ہے، کہیں عورت کی محبت ہے، کہیں بیجا اولاد کی محبت ہے، تمام یہ اس کے جال ہیں، وہ کسی نہ کسی جال میں تمہیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پہ چلو تو جس طرح جھاڑیوں کے راستے میں، تنگ راستے میں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، بندہ اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے، اگر تم اس طرح صراط مستقیم پہ چلتے رہے تو جہاں صراط مستقیم کا اینڈ ہوگا اس کے سامنے باب الریان ہے، باب السلام ہے، باب الصدقہ ہے، باب السلام ہے، یعنی یہ جنت کے دروازے ہیں۔ صراط مستقیم عبور کرنا تمہارا کام ہے، جنت سے سدائیں لگوا کے جنت میں داخل کرنا اس رحمت کا کام ہے۔ اللہ